ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ الفجر سے مراد فجر، والفجری قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے۔ فجر سے مراد عام فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی فجر۔ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں، سوائے وہ جہاد جس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ رمضان کے آخری عشرے کا ذکر ہے۔ جفت اور طاق سے مراد رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں ہیں۔ یہاں یہ مخلوق کی قسم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت یعنی جوڑا یا طاق یعنی فرد ہے۔ واللیل اذا یسر سے مراد معراج شریف کی رات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہاں عموماً مفسرین رات کے گزرنے یا اس کی تاریکی پھیلنے کے معنوں میں لیتے ہیں۔ گویا صبح کی قسم کے مقابلے میں رات کے جانے یا آنے کی قسم کھائے۔ حال فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ہے یہ وہ قسم عقل مندوں کے لیے، یعنی یہ قسمیں نہایت معتبر چیزوں کی کھائی گئی ہیں۔ کیا ان کی قسم اہل دانش کے لیے کافی نہیں؟ حجر کے معنی روکنا یعنی منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو حجر کہا گیا ہے۔ اس سے مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسا کیا تمہارے رب نے عادیوں کے ساتھ۔ یہاں عاد سے مراد عاد اولیٰ ہیں، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ارم ذات العماد اور 7 ارم ستونوں والے کی۔ ارم قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، یہاں قوم عاد کے شاہی خاندان کا نام تھا۔ یہ بلند و بالا عمارتیں بناتے یہ قوم کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ ذات العماد یعنی ستونوں والوں سے مراد ان کی قوت و طاقت اور دراز قد ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسی کوئی قوم اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ وہ نہیں پیدا کرے گا مثال اس کی شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمودیوں کے لوگ تراشا پتھروں کو وادی میں۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت قوت سے نوازا، پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے۔ فرعون زاد، اور فرعون میخوں والے کی۔ فرعون بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی۔ ان خیموں کو میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہاں اس میں اس کے ظلم و ستم کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو میخیں گاڑ کر سزا دیتا بجائے اس کے کہ انہیں سولی چڑھائے۔ الذین طغوا فی البلاد، اور لوگوں نے سرکشی کی شہر میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں زیادہ تر نے خرابی کی۔ فصب علیہم، پھر پھینکا ان پر ربک تیرے رب نے صوت عذاب کا کوڑا۔ ان قوموں نے دولت اور قوت کے نشہ میں مست ہو کر ملکوں میں عدم مچایا، ایسی سرکشی کی گویا ان کا کوئی حاکم نہیں ہے اور انہیں اس ظلم کی سزا بھگتنا نہیں پڑے گی۔ لیکن جب ان کے تکبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان کی قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی، انہیں کوئی مہلت نہ دی گئی، ان کی بڑائی ختم ہو گئی، کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لگا ہے گات میں۔ جیسے کوئی شخص گات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے، فلاں کیوں کر گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا، کیا لایا کیا لے کر گیا، پھر اپنی معلومات کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کا حال دیکھتا ہے، کوئی حرکت اس سے چھپی نہیں۔
سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ پھر وقت آنے پر ان کا سارا کچا چٹا کھول دیتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ڈیل دی گئی تھی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ انسان ہے پس جب انسان ہے جب جانچے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ پھر عزت دے اس کو، وَنَعَّمَهُ اور نعمت دے اس کو، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ پھر جب وہ چانچے اس کو، فَقَدَرَ پھر محدود کر دے اس کے، علیہ رزقہ اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ یعنی بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت مجھے ملی ہے تو میری تکریم ہوئی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے۔ اسی طرح اگر تنگی کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی دیتا ہے۔ تنگی اپنے محبوب بندوں پر بھی کرتا ہے اور عام بندوں پر بھی کرتا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ بلکہ نہیں تم عزت کرتے یتیم کی، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلیٰ طَعَامِ الْمِسْکِین اور نہ تم تاکید کرتے ہو محتاج کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا اور کھاتے ہیں مردے کا مال سمیٹ کر سارا کا سارا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور تم محبت کرتے ہو دولت سے محبت جم کر۔ ان آیات میں میراث یعنی خدا کے ہاں تمہاری عزت کیوں ہو جبکہ تم بے کس یتیموں کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اپنے مال سے مسکینوں کی خبر گیری کرنا تو دور کی بات دوسروں کو بھی اس طرف نہیں ابھارتے کہ بھوکے محتاج کی خبر لے لیا کریں، مردے کی میراث لینے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ صرف اسی کو اپنا شیوا بنا لیتے ہو۔ اہل عرب میراث اس کے حقداروں کو نہیں دیتے تھے، بڑا بیٹا ساری میراث کا مالک بن جاتا، چھوٹی ذریت یا کسی اور کو کچھ نہ ملتا۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا ہرگز نہیں جب پست کر دیا جائے گا زمین کو، وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا اور آئے گا تیرے پروردگار اور فرشتے قطار در قطار، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ اور اس دن یاد کرے گا انسان یہ کہ ہے اس کے لیے یہی نصیحت۔ ان آیات میں قیامت کا ذکر ہے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، اس پر کوئی پہاڑ کوئی ٹیلہ نہ ہوگا، فرشتے ہر آسمان سے اتریں گے اور ہر آسمان کے فرشتے کی الگ صف ہوگی، اسی طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی، 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، اسے عرش کی بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہم السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے۔ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی وہ کہے گا اے کم بختی میں آگے بیٹھ جاتا اپنی زندگی کے لیے، فَیومئذ لا یعذب عذابہ احد اور اس دن عذاب نہ دے گا کوئی عذاب دینے والا۔ قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی، اپنے کفر پر نادم ہوگا کہ کاش میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ ذخیرہ آگے بھیج دیتا۔ جسمانی عذاب تو اس دن انسان پر سانپ اور بچھو کا ہوگا ہی، فرشتے اسے توق اور زنجیریں پہنائیں گے، دوزخ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روحانی عذاب میں مبتلا کر دے گا، ان پر حسرت اور ندامت کو مسلط کر دے گا، اسے ہماتاً دکھ سے آشنا رکھے گا۔ وَلَا یُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ باندھ کر رکھے گا اس کا سا کوئی باندھنا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے وہ جان جس نے قرار پکڑا اس دن، ارجعی الی ربک تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ راضی تو اس سے وہ راضی تجھ سے، فادخلی فی عبادی پس شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ اوپر مجرموں اور گناہ گاروں کا حال بیان ہوا ہے، یہاں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اس کے اطاعت سے چین اور آرام ملتا ہے۔ انہیں روز محشر کہا جائے گا اے مطمئن روح، جس طرح تو اپنے محبوب حقیقی سے لو لگائے ہوئے تھا
اب ہر جھگڑے اور فکر سے یکسو ہو کر راضی خوشی اس مقرب مقام کی طرف چل اور اسے اس کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا۔ عالیشان جنت میں قیام کر۔ بعض روایات میں ہے کہ مومن کو موت کے وقت بھی یہ بشارت سنائی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔